جوانی کی زندگی میں انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس کا بنیادی نقطہ امید ہے کہ آپ میں سے بہتوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں چند باتیں اس مختصر وقت میں اور عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ ہمارے سامنے نمونہ صالح جوان ہونا چاہیے، نہ کہ بگڑا ہوا جوان۔ یعنی ایک جوان کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں رول ماڈل کس کو بناؤں گا۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے اور کیا کرتے ہیں۔ آپ کپڑا بنانا چاہیں گے، پہلے دیکھیں گے آج کل لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ مکان بنانا چاہیں گے، آپ پہلے دیکھیں گے دوسرے لوگ آج کل کیسے مکان بناتے ہیں، اور میری مالی پوزیشن کیا ہے، اسی پوزیشن کو سامنے رکھ کر پھر دیکھیں گے آپ دنیا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی انسان رول ماڈل ڈھونڈتا ہے، بڑی سے بڑی چیز میں بھی ڈھونڈتا ہے۔ لوگ گھروں میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ان کے ہاں پردے کیسے ہیں، ان کے ہاں میٹنگ کیسی ہے، ان کے ہاں کراکری کیسی ہے، ان کے ہاں ڈنر سیٹ کیسے ہیں، ان کے ہاں ٹی سیٹ کیسے ہیں، ان کے ہاں کون سی چیز کیسی ہے، ہم بھی ویسے ہی بنائیں گے۔ کیونکہ اللہ نے انسانوں کا مزاج بنایا ہے نمونہ پرست ہونے کا۔ نمونہ سامنے رکھ کر میں بھی ایسے کروں گا، فلاں لڑکا ایسا کر رہا ہے میں بھی یہی کروں گا، فلاں لڑکے نے ایسا کیا ہے میں بھی یہی کروں گا، آج کل اس چیز کے ٹرینڈ ہے میں بھی یہی کروں گا۔ کیونکہ اللہ نے انسان کی نیچر یہ بنائی ہے، اس لیے اللہ ہی نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین رول ماڈل اگر ہے تو محمد رسول اللہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین نمونہ اگر انسانوں کے لیے کوئی ہو سکتے ہیں تو صحابہ، اور صحابہ کے بعد کی شخصیات۔ اب دیکھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کے جوان لڑکے کو پوری فوج کا کمانڈر بنا دیا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کامیابی کے ساتھ پوری کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 یا 15 سال کے نوجوان لڑکے کو مکے کا گورنر بنایا، اور مکے کی گورنری اس نے چلائی۔ ان کا نام تھا عطاب بن اسید۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو یمن کا گورنر بنایا، جوان کا نام ہے معاذ بن جبل۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو ایک اہم ترین کام کے لیے بھیجا، اس جوان کا نام تھا فیروز، اور مشکل کام کے لیے بھیجا، اور وہ ابھی وہاں سے واپس بھی نہیں آئے تھے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس کام کے لیے وہ گئے تھے اس کام کو کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، تو وہاں سے واپس نہیں آ رہے تھے، ابھی پہنچ نہیں پائے تھے، اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضور نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا۔ پھر صحابہ کے بعد، یہ تو صحابہ کی چند مثالیں آئیں، صحابہ کے بعد شخصیات ایسی عجیب عجیب آدمی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ صحابہ میں سے پہلے دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میریڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جوان ہیں، اور جنگ بدر میں انہوں نے سب سے پہلے کافروں کے مقابلے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور کارنامہ انجام دیا۔ اس عمر میں ہمارا نوجوان، اس کو ابھی استنجا کرنا بھی نہیں آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت علی کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ تو جوانوں کا کردار یہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف لکھنی شروع کی 16 سال کی عمر میں۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھنی شروع کی، اور اس بیچ میں دوسری کتابیں بھی لکھتے رہے۔ چنانچہ مدینہ شریف میں چاند کی روشنی میں امام بخاری نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ چاند کی روشنی میں لکھی وہ بھی، کیونکہ لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا مدینہ شریف میں۔ اور جو بخاری شریف جس نام سے وہ مشہور ہیں، وہ تو امام بخاری کی ایک کتاب نہیں ہے، امام بخاری کی بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور ہے، اس کتاب کا اصل نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ۔ یہ ہے نام اس کتاب کا، جس کتاب کی وجہ سے امام بخاری پوری دنیا میں مشہور ہیں، وہ ایک کتاب ہے۔ تو وہ کتاب 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کی، 32 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہوئی، اور غیر شادی شدہ۔ اس میں کچھ وقت گزارا مکہ شریف میں، کچھ وقت گزارا مدینہ شریف میں، سفر کی حالت میں زندگی گزاری، جوانی کا سارا زمانہ گزارا 16 سال سے 32 سال کی عمر تک، اور یتیم بچہ، والد تھے نہیں۔ امام بخاری نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کا نام ہے محمد
ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام ہے ابراہیم، پردادا کا نام ہے مغیرہ۔ مغیرہ مسلمان بنے تھے، اس سے پہلے وہ لوگ مجوسی تھے۔ تو امام بخاری نے اپنے والد اسماعیل کو دیکھا بھی نہیں، والدہ نے تربیت کی، 4 سال کی عمر میں پڑھنا سٹارٹ کیا، 11 سال کی عمر میں اپنے استاد کے سامنے سوال کھڑا کیا، آپ نے حدیث غلط بیان کی۔ کہاں ہو رہی ہوں بچ 11 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، والدہ اور ان کے بھائی واپس آ گئے اور یہ وہیں مکہ شریف میں رہے۔ 16 سال کی عمر میں بخاری شریف لکھنی سٹارٹ کی، 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کی، 16 سال لگ گئے مکمل کرنے میں، اور کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ پہلے 2 رکعت وضو غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر 1 حدیث درج کرتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث درج کرتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو گئی، تب پھر واپس جب آئے ہیں پھر پورا بخارا انتظار تھا استقبال کرنے کے لیے، پورے بخارا میں پھر استقبال کیا گیا، پھر ہزاروں لوگوں نے انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ ادھر سے اسی بیچ میں مدینہ شریف میں چاند کی روشنی میں انہیں کتاب لکھی ہے التاریخ الکبیر کے نام سے۔ جوانی کا کردار یہ ہے۔ بر صغیر میں اسلام داخل ہوا ہے، 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا محمد ابن قاسم، وہ فوج کا سربراہ کا داخل ہوا ہے اور کشمیر کے نزدیک تک پہنچے تھے، وہ ملتان تک پہنچے ہیں۔ جوانی کا کردار یہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل۔ آپ میں سے جو بھی جوانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ یہ نہ دیکھیں آج کل فلم سٹار کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں آج کل کرکٹر کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے کھیل کے میدان میں لڑکے کیا کیا ہیں اور ان کے وہ کون کون سے سکن ٹائٹن نہیں۔ آپ یہ دیکھیں آپ کا کردار کتنا رول ماڈل اپنے لیے شخصیات کو بنانا چاہیے، نہ کہ برائیوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو، گندگی میں ڈوبے انسانوں کو۔ اس بیچ میں جن چند چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، نمبر 1 میں نے ابھی بتایا کمپٹیشن، ذہن کو کمپٹیشن سے فری رکھنا چاہیے۔ صرف یہ دیکھیں میرے پاس جو سورسز ہیں بس وہی میں کروں گا، اپنے سورسز کے بیس پر زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ جناب میرے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے اور دوسرے کے پاس بہت نئے ماڈل کی گاڑی ہے، اب آپ اسی ٹینشن میں ہیں۔ جناب میرے پاس بہت پرانے درجے کا موبائل ہے، دوسرے کے پاس اتنا اچھا ہے، اب اسی ٹینشن میں ہے۔ جناب فلانے کا بچہ جو ہے دیکھیں وہ فلانے سکول میں پڑھتا ہے، میں پڑھتا ہوں اس میں نہیں۔ آپ جہاں ہیں وہاں رہ کر کے آپ اچھے بن کر دکھائیں اور محنت کریں، یہ بھول جائیں کہ دوسرا کون کہاں ہے کون۔ جیسے ہزاروں آپ سے آگے ہیں، ہزاروں آپ سے پیچھے بھی ہوں گے، ہزاروں کے پاس آپ سے زیادہ سورسز ہیں، ہزاروں نے لاکھوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کبھی بھی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب تمہیں مقابلہ کرنا ہو دنیا کی چیزوں میں تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا۔ آپ کے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ اس کو دیکھیں نا جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ مقابلہ کریں گے، کمپٹیشن کریں گے نئے ماڈل کی گاڑی والے کے ساتھ تو آپ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں مت ڈالیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرمایا تھا جب مسلمانوں کے اندر کمپٹیشن کا مزاج آئے گا تو برباد ہو جائیں گے۔ جب مسلمانوں کے اندر کمپٹیشن کے مزاج آئے گا تو برباد ہو جائیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اخشى علیکم الفقر، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی۔ غربت آئے گی، اس سے پریشانیاں ہوں گی، کھانے پینا کی چیزیں نہیں ہوں گی، ننگے رہیں گے، تکلیفیں ہوں گی، کھائیں گے لیکن نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ وقتی پریشانیاں جھیلیں گے، وقتی پریشانیاں جو مادی پریشانیاں ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، تکلیف آتی بس۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں میری امت کے اندر غربت آئے گی، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پیسے کی دوڑ شروع ہوگی، اس دوڑ کے بعد پھر وہ کمپٹیشن شروع ہوگا، پھر کمپٹیشن کے بعد پھر چیزیں ڈھونڈ تو میری عمر برباد ہو جائے گی۔ فتنافسوا، تمہارے پاس پیسہ آئے گا، پیسے کے بل پر تم کمپٹیشن کرنے لگو گے اور کمپٹیشن کے بعد پھر خراب ہو جاؤ گے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو کمپٹیشن میں مت ڈالیں، نہ کپڑوں کا، نہ جوتوں کا، نہ چیزوں کا، نہیں۔ ہاں کمپٹیشن آپ کریں کیریکٹر کا، یہ ہے چیز کرنے کی، مقابلہ کریں آپ معلومات کا، مقابلہ کریں۔ بہرحال کمپٹیشن سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ ساتھ میں یہ کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ساری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی، دنیا میں کسی بھی انسان کی ساری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر تمنا پوری نہیں ہوئی۔ آپ کی دعائیں بھی ساری پوری نہیں، ایسی دعا بھی ہے جو اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ حضور مارو میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ مثلا حضور نے دعا کی یا اللہ میری امت پر ایسی وبا مسلط نہ ہو جائے کہ ساری امت فنا ہو جائے، دعا قبول ہو گئی۔
یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہیں ہونا چاہیے جو ساری امت کا خاتمہ کر دے، دعا قبول ہو گئی۔ یا اللہ میری امت میں آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ دیکھ لیجیے اختلافات کا عالم کیا ہے، عقائد کا اختلاف، مسائل کا اختلاف، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا اختلاف، ٹانگیں دور رکھنی ہے کہ نزدیک رکھنی، اس پہ بھی اختلاف۔ تو اختلاف حضور کی دعا ہوئی تھی مگر قبول نہیں ہوئی، اللہ کا اس میں مشیت تھی، اس میں کیا مصلحت اللہ کی ہوگی واللہ عالم، لیکن بہرحال دعا۔ تو جب اللہ کے نبی کی ہر تمنا پوری نہ ہو سکی، اللہ کے نبی کی تمنا تھی نا کہ ابو طالب میرے کان میں کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھے، اور آپ نے بہت کوشش کی مگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عربی میں ایک شعر آتا ہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، کبھی کشتی ادھر کو چلتی ہے جدھر آپ نہیں چاہتے تھے۔ اب جب ہر تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے اور یہ حقیقت مان کر چلیں آپ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس پروفیشن میں جانا چاہ رہے تھے نہیں جا سکے، آپ جو ڈگری لینا چاہتے تھے نہیں ہو سکا، آپ جہاں رشتہ کرنا چاہتے تھے نہیں مل سکا، آپ جہاں جو جاب کرنا چاہتے تھے وہ نہیں مل سکا، آپ جہاں جانا چاہتے تھے وہاں نہیں ہو سکا، تو اس وقت ٹینشن کا شکار ہو کر کے، ڈپریشن کا شکار ہو کر آگے خودکشی کر لیں، اس سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی تمنا پوری نہیں ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ہمت تو نہیں ہار گئے۔ اگر آپ ہمت ہار گئے تو یہ ہے افسوسناک بات۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، دوسرے 10 دروازے کھل جاتے ہیں، شرط ہے اس دروازے کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اس لیے زندگی امتحانوں کا نام ہے، یہ امتحان قدم قدم پر آئیں گے، آپ کو ان امتحانوں میں گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، ان امتحانوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ بند ہو، تیسرا دروازہ کھلتا ہے۔ میں اس مثال بتاتا ہوں، ایک صاحب کا بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، بہت قابل ہے لیکن سلیکشن نہیں ہوا۔ پھر اس نے بہت کوشش کی کہ میں انجینئر میں چلا جاؤں، بہت کوشش کی لیکن نہیں گئے۔ تنگ مایوس ہو کر کے انہوں نے کیا کیا، اسلامک اسٹڈیز لے جا مجبوراً، اور نفرت افسوس کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز بہرحال لیا اس نے۔ اس کے بعد پھر اس نے وہ کیا، پہلے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، پھر ڈبل پی ایچ ڈی کیا، پھر اس کے بعد ایک اور ڈگری کی، اور اس کے بعد کئی ہزار آدمی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے کہاں اس کو استعمال کرنا تھا، وہ بیچارہ ڈاکٹر بن رہا تھا۔ اب کہتے ہیں میرے سامنے ایک صاحب آئے، کہنے لگا جی مجھے جاب مل گیا ہے وہاں بینک میں کروں؟ میں نے کہا یار جائز ناجائز کا مسئلہ تو اس وقت نہیں بتاؤں گا، البتہ میرا مشورہ ہے کہ بالکل مت کرو، بارہ سودی کام کرنا ہے وہاں، اور سودی لین دین کرنا ہے بلا مارو سے، اس طرح سے، اور ڈیٹیل میں بات کرنے کا وقت نہیں تھا، یہ کہہ کر کے نکال دیا۔ چلے گئے وہ صاحب، یہی صاحب مجھے ملے بعد میں، کہنے لگا اس وقت آپ نے جلدی میں ناگواری کے ساتھ کہا بھلا مارو، یہ بینک کا کام ہے، یہ مت کرو، یہ تو بات ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی۔ میرا دل اس وقت بہت دکھ گیا، کوڑ گیا کہ آپ نے بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں سنی، لیکن آپ شاید جلدی میں تھے۔ میں نے کہا یار مجھے یاد نہیں ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا۔ میں نے فردر تعلیم اور پڑھی، اس کے بعد میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر بن گیا۔ اس وقت میں ریسرچ بھی کرا رہا ہوں، بہترین تنخواہ بھی لے رہا ہوں، اور میرے اسٹوڈنٹ اس وقت مختلف میدانوں میں بہت قیمتی کام کر رہے ہیں جس کا نفع تمام انسانوں کو ہوگا۔ آج خوش ہوں میں کہ مجھے وہاں دھکا لگ گیا، لیکن اگلا کتنا اچھا میدان مجھے مل گیا، یہی شہر میں وہ، اور شالیمار یونیورسٹی میں آج پروفیسر ہے، ریسرچ کر رہے ہیں، نئے ریسرچ، اور نئے ریسرچ کرنے کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا، پورے خطے کو ہوگا۔ بہرحال میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، روزگار کے اعتبار سے پریشانیاں آئیں گھبرانا نہیں چاہیے، چاہتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں گھبرانا نہیں چاہیے، جو خواب آپ نے دیکھے وہ خواب پورے نہیں ہو رہے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ حفاظت ان تمام چیزوں سے جن کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، خصوصاً یہ تو ہاتھوں میں موبائل ہے، اس موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، انسان کے اخلاق کو بھی تباہ کرتا ہے، انسان کا وقت بھی برباد کرتا ہے۔ چاچے گھنٹوں تک لوگ میوزکیں، ڈانس اور کیا کیا چیزیں اس میں وقت گزارتے رہتے ہیں، بلکہ بعض بچے تو ساری رات، بعض بچوں کا تو سسٹم ہی بدل گیا ہے کہ وہ رات کو موبائل کے ساتھ جڑے رہیں گے رات کے 3 بجے تک، پھر 3 بجے سوئیں گے، اگلے دن 11-12 بجے اٹھتے ہیں۔ میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں، میں نے ان کو دیکھا خود کہ صاحب یہ 2-3 بجے تک رات کو موبائل تک رہیں، اس کے بعد پھر 2-3 بجے سوئیں گے، اگلے دن 11-12 بجے اٹھیں گے۔ اب کیا کرے گی، اب یہ زندگی میں کیا کرے گا؟ یہ ظاہر اگر یہ پڑھ رہا ہے تو پڑھائی کا کیا حال بنے گا،
اور اگر یہ کہیں جاب کر رہا ہوگا تو کیا جاب کرے گا؟ تو اس کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے اسے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام چیزیں جو صرف شوق بنتا ہے کہ صاحب فلانے کھا رہے ہیں برگر، ہم کیوں کھائیں گے پرانی روٹیاں، فلانا کھا رہے ہیں پیزا، ہم کیوں کھائیں گے یہ چیزیں، ان تمام چیزوں سے اس میں صرف ٹیسٹ ہے، مزہ، فائدہ کچھ نہیں ہے، پیسہ برباد، زبان کا ٹیسٹ اور صحت کو، اور اس میں تو ہو سکتا ہے کہیں کہ ناپاک چیزیں بھی ہو اور ناجائز چیزیں بھی ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا یہاں کے برگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اور یہاں کے پیزا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عالمی سطح پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کے متعلق ہم نے بارہا سنا، کہیں پڑھا کہ KFC والے کیا کیا کرتے ہیں اور دوسرے والے کیا کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے جن کے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں تھے، ساری زندگی اس شخص نے پیرس میں گزاری ہے، وہاں کا بریڈ بھی نہیں کھاتے تھے. کیوں نہیں کھاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کیا پتہ یہاں کے بریڈ میں وہ جو تیل لگاتے ہیں وہ تیل جو ہے وہ خنزیر کی چربی کا تیل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں خنزیروں کے بڑے بڑے فارم ہیں اور یورپ کے لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. خنزیروں میں جو چربی جمع ہوتی ہے اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس کا تیل بناتے ہیں. تیل بننے کے بعد پھر بہت عمدہ پیکنگ کے ساتھ جگہ جگہ بکتا ہے. بہرحال تو وہ چیزیں کھائیں جو آپ کے صحت کو فائدہ پہنچائیں، وہ چیزیں کھائیں جو صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اسی آپ کے موبائلوں پر تو بہت قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں کیسے کیسے صحت مند نوجوان ہوتے ہیں اور کیسے ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے اور کن کن کاموں میں اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ ناچنے اور ڈانس والوں کو دیکھتے رہیں گے اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے؟ ہرگز نہیں. بہرحال آپ کے لیے جو میسیج دینا تھا وہ میں عرض کر چکا. اس ضمن میں آپ بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھتے رہیں. جو چیزیں میرے اندر آنی چاہیے وہ آئی ہیں تو بہت خوب ان کی حفاظت کریں، اور اگر نہیں آئی ہیں وہ لانے کی کوشش کریں. جہاں آپ رہیں گے آپ امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں، آپ کسی دفتر میں ہیں، آپ کسی دکان پر ہیں، آپ سیلز مین ہیں، آپ سڑک پر ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ ٹیوشن سینٹر جہاں پر بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، جہاں بھی ہیں آپ امتحان میں ہیں. اس امتحان میں اپنی جوانی، اپنا کردار، اپنی صحت، اپنی عادتیں، ان تمام کی حفاظت کریں. بس میں اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتا ہوں. دوسرا ٹاپک جو اس پر عرض کرنا ہے وہ بہت دفعہ بیان کیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ یہ کہ سڑکوں کے غلط استعمال سے انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے ہیں. سڑکوں کے غلط استعمال سے انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے ہیں. سڑکوں کے غلط استعمال کی میں سڑکوں پہ مٹیریل ڈالیں گے، سڑکوں پہ دکان سامان رکھیں گے، سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی کریں گے. گاڑی کھڑی کرنے میں یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ گزرنے والا اب اگر یہاں سے گزرے گا اس کو مشکلات ہوں گی. سڑکوں میں لوگ کھیل کھیلتے ہیں، سڑکوں میں لوگ فنکشن کرتے ہیں، سڑکوں پر ان جگہوں پر گاڑیاں کھڑی کریں گے جہاں گاڑی نہیں کھڑی، اور سڑکوں میں ہی دکانیں لگا کر کے اپنا سامان بیچتے ہیں. یہ سارا سڑکوں کا غیر شرعی استعمال ہے، غیر قانونی استعمال ہے، غیر اخلاقی استعمال ہے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے تھے ایمان کی صدقہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو. میں اگر تکلیف دینے والی چیز کے پاس سے گزر گیا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اس کے بعد گویا میرا دین یہ کہتا ہے یہ چیز ہٹا دو تاکہ دوسرے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. اس کے مقابلے میں اگر میں تکلیف دینے والی چیز راستے میں کھڑی کرتا ہوں، گاڑی میں نے کھڑی کر دی، گزرنے والے پریشان، سامان میں نے سڑک پر لگایا، گزرنے والوں کو پریشانی، مٹیریل سڑکوں پر ڈال دیا، گزرنے والوں کو پریشانی ہوئی. یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہیں. اس لیے نمبر 1 ہم سب عہد کریں گے اگر ہم گاڑیاں چلانے والے ہیں تو گاڑی کبھی وہ جگہ نہیں کھڑی کرنی ہے جو چلنے کی ہے، رکنے کی جگہ نہیں. اور اگر ہمیں گاڑی کھڑی کرنے کی مجبوری ہے تو اچھی طرح سے دیکھیں کہ گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس بیچ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ تھوڑا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کڑوا لگے گا. اور وہ کیا؟ کسی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے والا گاڑی کھڑی کرنا چاہ رہا ہے چند منٹ، اور دکاندار کہتے ہیں میں ان چنی اجازت اتنا، کیا اس کو آدمی کو روکنے کا حق ہے؟ یہ ہے سوال. دکاندار گاڑی والے کو کہتا ہے اس جگہ اجازت نہیں ہے گاڑی کھڑی کرنے کی. گاڑی کھڑی کرنے والا کہتا ہے کہ چند منٹ کے لیے میں گاڑی یہاں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں سے یہ کام کروں اس کے بعد گاڑی نکال لوں گا. دکان والا کہتا ہے میں اجازت نہیں. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہمارے یہاں جھگڑا پہنچا اور اس میں مار پیٹ بھی ہوئی ہے اور گاڑی کو بھی نقصان ہوا ہے.
اس نے کہا جہاں جناب یہاں کھڑی نہیں کروں گا تو اور کہاں کروں گا. ہم اس بروڈ کر بہرحال اس نے گاڑی وہیں کھڑی کی اور کیا وہ چلا گیا. انہوں نے گاڑی کو توڑ دیا تھا, اس کے شیشے ویسے توڑ دیے تھے, تو اس کے بعد جھگڑا ہو گیا. تو جواب یہ وہ سٹیج جہاں ٹالرنس اختیار کرنا چاہیے, نرمی برتنی چاہیے, دور اندیشی برتنی چاہیے. گاڑی کھڑی کرنے والا بھی مجبور ہے, اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گزرنے والے کو تو تکلیف نہ ہو. دکاندار کے سامنے گاڑی کھڑی کرے, دکاندار کو روکنے کا حق نہیں ہے کیونکہ سڑک آپ کی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ جو دکاندار ہے یا اپنا سامان اگر آدھی سڑک پر لاتا ہے یا فٹ پاتھ پر لاتا ہے تو وہ تو خود غیر شرعی کام کر رہا ہے, کیونکہ فٹ پاتھ جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے. تو فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے, آپ فٹ پاتھ پر سامان نہیں رکھ سکتے. جب آپ نے فٹ پاتھ پر سامان رکھا تو پیدل چلنے والے سڑک پر چلیں گے, وہاں پر چل رہے ہیں جہاں گاڑی والوں کو گزرنا تھا. تو ہر شخص کو اپنی حدود کو سمجھنا ہے. بہرحال سڑکوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے ذریعے سے کہیں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور ایسے وقت میں سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہیں ہماری جگہ اگر دوسرا انسان ہوتا تو ہم کیا پسند کریں گے, جو ہم اس کے لیے پسند کریں گے وہی اپنے لیے پسند کرنا چاہیے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اگلا ٹاپک, اس سے پہلے بھی میں نے کئی جگہ یہ بیان کیا اور بار بار اس کے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ لوگ بے حس ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ باہر کی پیک شدہ پولٹری جو یہاں آ رہی ہے اور یہاں کے بڑے بڑے فنکشنوں میں استعمال ہو رہی ہے, یہاں کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں استعمال ہو رہی ہے. یہاں کے فنکشن والے اور یہاں کے پولٹری والے جب یہاں کے دکاندار سے کہتے ہیں اتنے مرغے ذبح کر کے روز دے دو, دکاندار کہتا ہے بہک نکلے. عجیب بات یہ ہے جہاں انڈسٹری کے اتنے مواقع ہیں مگر کرتے نہیں لوگ. کاش یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ اپنی بیکار زمینوں کو بیکار نہ چھوڑیں. مثلا دیکھ لیجئے, جو ہی ذرا سا زیادہ پیسہ آ گیا 2-3 کنال زمین خریدیں گے, بیچ میں بنگلہ بنائیں گے اور 2-3 کنال کے ایریا میں بیکار زمین پڑی ہوئی ہے. اگر ذرا سا سمجھ میں آ جاتی اور یہاں اپنی انڈسٹری کھڑی کرتے, وہ تمام چیزیں جو یہاں کے لوگ کھانے پہ مجبور ہیں اور باہر سے لا رہے ہیں, وہ اپنی چیزیں اگر مہیا کرتے تو اپنے جوانوں کو روزگار ملے گا, اپنے گھر کی حلال پاک صاف چیزیں ملیں گی. اور البتہ کوالٹی چاہیے. جب ہم باہر کے بنائے ہوئے بسکٹ شوق سے کھا رہے ہیں, خود کشمیری کیوں نہیں بناتے اپنے بسکٹ؟ جب ہم باہر کی بنی ہوئی چیزیں شوق سے کھا رہے ہیں تو وہی چیزیں اپنے کشمیریوں کو گوشت چاہیے. خود کشمیری مشکل سے 10 یا 15% گوشت اپنا مہیا کر رہے ہیں, باقی سارا باہر کا آ رہا ہے. اگر یہاں شیپ ہسبنڈری پھیل جائے, یہاں کے پہاڑ, یہاں پیدا ہونے والی گھاسیں قسم قسم کی ہو سکتا ہے. جب یہاں سبزیاں اگا رہے ہیں سردیوں میں, اگر وہاں گھاس اگائی جائے اسی طرح سے پالیتھین کے وہ بنا کر کے, اور یہاں جو ہے وہ شیپ ہسبنڈری بڑھ جائے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ بھی بنا ہوا ہے, حلال گوشت بھی ملے گا. کاش یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کی زمینوں کو صرف اپنی تسکین نظر کے لیے استعمال نہ کریں. تسکین نظر کیا سا بجرات ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 کنال زمین میں انہوں نے بنگلہ بنایا ہے. میں نے کہا اچھا, اس میں بنگلے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں؟ ایک آدمی. شادی ہوئی ہے کہ ابھی نہیں؟ 4 کنال زمین میں ایک بنگلہ بنایا, رہ رہا ہے اس میں ایک آدمی. کھانا کہاں کھاتا ہے؟ دبن پتر نہیں تھی, کھانا کھا رہا ہے پتروں کے گھر میں. 4 کنال زمین جو بند کر کے رکھی, اس کو کیا مل رہا ہے اس کا؟ اچھا, میں نے کہا کام کیا کر رہا ہے بیکار. کاش اس 4 کنال میں وہ کوئی فیکٹری لگاتا مشورہ کر کے, اور اس کے بعد پھر اس کا خود کا روزگار چلتا. خود کا روزگار. یہ لڑکا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں ابھی یہاں شہر میں ہے, ابھی شہر میں موجود ہے. ہو سکتا ہے اس کے وہ رشتے دار یہاں ہوں گے بھی. شہر میں موجود ہے. شہر کے قریب ایک علاقے میں اس نے 4 کنال زمین. اچھا, اس میں کیا کیا؟ اس نے کہیں پیسہ کمایا. پیسہ کمانے کے بعد آتے ہی پہلے 5 کنال زمین خریدی, 4 کنال میں بنگلہ بنایا, 1 کنال میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے کیا, 1 کنال بیچے گا پھر کچھ اور کرے گا. میرے بھائی سمجھداری پیدا کرے. اگر اللہ نے پیسہ دیا اس کو ڈمپ کر کے مت رکھو. اگر اللہ نے زمین دی ہے اس کا کہیں ایسا یوز کرو جس سے آپ کو اور آپ کے گھر کو اور آپ کی قوم کو فائدہ پہنچے. بس اسی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حلال چیزوں کا اہتمام کریں. وہ تمام پولٹری جو باہر سے آ رہی ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے پہلے کنفرم کرنا چاہیے یہ پاک صاف حلال ہے بھی یا نہیں. اور جن سلاٹر ہاؤسوں سے وہ ذبح ہو کر کے آ رہا ہے وہ سلاٹر ہاؤس اتھنٹک ہیں یا نہیں, ان کے پاس حلال سرٹیفکیٹ قابل اعتماد ہے یا نہیں, اور وہ جو حلال سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں وہ حلال سرٹیفکیٹ کو ٹھیک طرح سے فالو کرتے بھی ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے.
اور یہ یہیں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ کا مسئلہ، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کا مسئلہ بھی ہے کہ وہاں بھی پولٹری باہر کے شہروں سے آ رہی ہے، وہاں کے علماء کے سامنے بھی اور وہاں کے حکومتوں کے سامنے یہ سوال ہے۔ عرب ملکوں کا حال بھی یہی ہے۔ اس لیے میں اس مسئلے کو عالمی سطح کریں، ہم اپنا مقامی سطح پر لے رہے ہیں کہ صاحب آپ کیوں شوق رکھتے ہیں کہ پیک شدہ رشتے کھائیں گے؟ یہ رشتے کہاں سے بن کر کے آئے ہیں؟ ٹفن کے اندر بند ہو کر کے پیک کیے ہوئے ہم کباب کھائیں گے، کہاں سے بن کر آ رہے ہیں؟ انہیں کوٹا ہے، حلال سے کوٹا، حرام سے کوٹا، یہ سب سامنے۔ اور جب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں، کتوں کو ذبح کر کے ان کی کانٹیاں جب بیچتے ہیں، جب یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں تو باقی کیا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک۔ اور میں نے تو ابھی 24 گھنٹے کل ہوئے، صرف 24 گھنٹے میں نے دیکھا وہ منظر کہ جہاں چوہے جمع کیے گئے اور ان چوہوں کو گرم پانی میں ڈالنا ہے، وہیں وہ مر جائیں گے، ان کی وہ بال نکل جائیں گے، اور نکلنے کے بعد پھر ان کا قیمہ بنائیں گے، اور قیمہ بنانے کے بعد پھر اس کے کیا بکتے ہیں؟ سموسے بن کے جب بیچتے ہیں، قیمے کا سموسا۔ اسی طرح سے ان چوہوں کا رس نکالیں گے، یہ جو میٹ کا رس ہے یہ چیزوں میں ٹیسٹ پیدا کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کے پکوڑے بنا کر کھلا رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں کتنا محتاط ہونا چاہیے؟ بیماریوں کی بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے نوجوان لڑکے کڈنی فیلئر ہو رہے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ نوجوان لڑکے ہارٹ پیشنٹ؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ جوانی میں وہ بیماریاں آ رہی ہیں جو بڑھاپے میں آیا کرتی تھی؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ٹینشن اور غذائیں صحیح نہیں، ان غذاؤں میں یہ ساری ملاوٹ ہے۔ اسی طرح سے دوائیوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کو غذاؤں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے سے واپس لائیں، دوائیوں کو ایوائڈ کریں جتنا ہو سکے۔ اپنی کھوئی ہوئی صحت کو غذاؤں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے اور لائف سٹائل چینج کر کے کھوئی ہوئی صحت کو واپس لائیں، بجائے اس کے کہ آپ دوائیوں پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے، کیونکہ دوائیوں کے بارے میں طرح طرح کے خدشات ہیں۔ ان خدشات میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ نہیں معلوم ہے دوائیوں میں کیا کیا بھیجا جاتا ہے۔ سیدھی بات ہے، جب یہاں کا ایک دوائی بیچنے والا کمپنی والوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے خاص لاٹ الگ سے تیار کرو، الگ سے پیکنگ تیار کرو، اور اس کے ساتھ وہ سیٹنگ کرتا ہے، کس چیز کی سیٹنگ؟ کہ آپ ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچو اور میں سستے میں بیچوں گا یہاں۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ لوگوں کا کیا بنے گا، بس اس کا مارجن زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا۔ جب جس سوسائٹی کے اندر ایکسپائر ویکسین ہے، یہاں کا ڈاکٹر کمپنی والوں کے ساتھ سیٹنگ کرنے کے بعد پھر چٹ ہٹا کر کے ایکسپائر ویکسینیں بچوں کو پلا رہے ہیں، جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہو وہاں تو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اپنی احتیاط برتیں اور دوسروں کے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ ہر انسان کے بارے میں کمنٹس کیا آئیں گے کہ جو آپ کا بیہیویئر ہوگا۔ آپ کے والدین سے پوچھیں گے آپ کا بچہ کیسا ہے، تو وہ وہی بولیں گے جو آپ کا بیہیویئر ہے۔ آپ کے دوست سے پوچھیں گے فلاں لڑکا کیسا ہے، وہ وہی بولے گا جو آپ کا رویہ رہا ہے۔ کسی کی بیوی سے پوچھیں گے آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے، جو ایسا آپ کا بیہیویئر ہوگا۔ ہر انسان دوسرے کے بارے میں وہی بولتا ہے جو آپ کا وتیرہ ہوگا، جو آپ کا رویہ ہوگا۔ ہمارا اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اچھا رویہ برتو، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اب بخاری میں حدیث ہے، اب غض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے جس انسان کا بیہیویئر، وتیرہ، رویہ اتنا گندا، اتنا خراب ہو کہ سارے لوگ اس سے دور بھاگتے ہو۔ بس اپنا رویہ اچھے سے اچھا بنانا چاہیے، جو جس جگہ ہے اتنا اچھا بیہیویئر کہ اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو میرا باپ کہنا چاہیے کتنا اچھا ہے یہ بچہ۔ چاہے وہ خاتون جس نے کلمہ پڑھا ہے، میں بچہ کہنے لگا جی کچھ مت پوچھے کتنے اچھے میرے بچے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں میرے پورے شہر میں اتنے اچھے بچے کسی کے نہیں ہیں۔ آپ بیٹے ہیں تو بہت اچھا بیٹا بن کر دکھائیں، آپ کسی کے باپ ہیں تو بہت اچھا باپ بن کر دکھائیں، آپ کسٹمر ہیں تو بہت اچھے کسٹمر بن کر دکھائیں، آپ دکاندار ہیں تو بہت اچھے دکاندار بن کر دکھائیں، آپ کسی کے دوست ہیں تو بہت اچھے دوست بن کر کے دکھائیں۔ جو جہاں ہے وہاں اچھا بیہیویئر اس طرح سے کہ جب یہاں سے ہٹ جائیں لوگ کہنے چاہیے بس کتنا خراب ہے یہ، کتنا برا ہے یہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے متعلق کمنٹس اچھے پاس ہوں تو یہاں سے آپ کو بیہیویئر اچھا کرنا ہوگا۔ یہ نادان انسان ہے، میں جو چاہوں سو کروں مگر لوگ میری تعریف کرنے چاہیے، میں جو چاہوں جیسے رہوں مگر لوگ کہنے چاہیے وارے اصل چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
अक्लमंदों की बेवकूफ़ियाँ, एक चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर, अक्लमंदों की बेवकूफ़ियाँ। अक्लमंद कस का जाय से करम बेवकूफ़ी, उसी में बहुत लंबी फहरिस्त होती है। ये अक्लमंद इंसान ये काम कर रहा है बेवकूफ़ी का, मगर है अक्लमंद, काम कर रहा है मगर बेवकूफ़ी का। ये ऐसा ही है जैसे मैं किसी का रेस्पेक्ट न करूं और उम्मीद रखूंगा ये मेरा रेस्पेक्ट ज़रूर करेगा, ये बेवकूफ़ी। अगर वो ज़ाहिरी तौर पर मेरा रेस्पेक्ट कर रहा है तो ज़ाहिरी होगा, किसी दबाव की वजह से अंदर उसके दिल में नफरत होगी। मसलन साहब हैं, ये चाहे आप दुकानदार के साहब हों, चाहे आप दफ्तर के साहब हों, या किसी बड़ी कुर्सी के साहब हों, जो साहब भी हो, अगर उसका बिहेवियर अपने मातहतों के साथ ठीक नहीं है तो अगले वाले बेचारे कुछ नहीं कहेंगे, वो करेंगे सर 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 करते रहेंगे, लेकिन अंदर नफरतों का लावा पकता है, अंदर नफरतों का तूफान होता है और बाहर निकल कर वो गालियां देते हैं इसको। अल्लाह के नबी ऐसा ने फरमाया है, ये युकरम रजुल रजुल महाबत शर्रिही, इंसान मखावत शर्रिही, लोग दूसरों का एहतराम करेंगे उसके शर से अपने आप को बचाने के लिए, लोग दूसरों का एहतराम करेंगे उसके शर से अपने आप को बचाने के लिए। चाचा मुझे एक साहब कहते हैं, क्या लगे क्या बताऊं जी, साहब को तो करना पड़ेगा वरना ये फेंकेगा मुझे लद्दाख, साहब का तो मुझे करना पड़ेगा वरना मुझे फेंकेगा लद्दाख, ये मुझे मुझसे कह रहा है, वाकई यही है। तो बिहेवियर जो है वो यहां से इतना अच्छा करें कि हर इंसान कहना चाहिए इससे अच्छा इंसान मुझे नहीं मिलता। यानी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हो और जिस वक्त रिटायर हो जाएं तो पूरा डिपार्टमेंट कहना चाहिए इससे अच्छा आदमी नहीं मिल सकता है, ठीक, ये नहीं कहना चाहिए बला गए दफा। अच्छा रवैया, यह हमारा दीन ये कहता है, इंसान प्यारा बन सकता है अपने रवैयों की अच्छे की वजह से और इंसान काबिल नफरत बन जाता है अपने बुरे रवैयों की वजह से। अगर मेरे साथ मेरे वालिदैन नफरत कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे नफरत कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई बहन नफरतें कर रहे हैं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यह है कि मेरा बिहेवियर ही ऐसा है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि एक आदमी बुढ़ापे में है और उसकी औलाद उससे दूर है, औलाद से पूछा गया क्या बात है, कहने लगे मुश्किल से दूर इस बचित रवि से पूरी जिंदगी खराब उसमें, औलाद वालदेन से दूर और अपने बाप से कहते हैं बस बचे हुए हम हैं क्योंकि इसका रवैया सारी जिंदगी हमारे साथ बुरा रहा है, अब वो वापस आ रहा है। मुझे कल एक भाई बता रहे थे, कह लगे एक औरत हमारे एक मौलाना साहब के पास आई और कहे अजित कहाँ तोईज, क्या दलील, तब हम नेचू सोल जनान है, ठीक। इस मौलाना साहब ने कहा सतम तम से नोश ये पानी नोश चाहे तम से जनान सतमस तो तब नतीज राविए नेचू तो गो तो तई से कहती रवैया यहां से ठीक नहीं है, अपना बेटा अपने से दूर चला गया, रवैया यहां से ठीक नहीं है, अपनी बहू जो खिदमत करने के लिए आई है वो दुश्मन बन जाती है, रवैया यहां से ठीक नहीं है, अपना भाई जो जिगर का टुकड़ा होता है वो दुश्मन बन जाता है। रवैये ठीक करो, रवैयों का नाम ही अखलाक है। इबादत का ताल्लुक बंदे और अल्लाह के साथ है, रवैयों का ताल्लुक बंदों और बंदों के साथ। अपने रवैये अच्छे करने चाहिए और उस रवैये को अच्छा करने के लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को दबाना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। जज्बात उभलेंगे, अपने जज्बात अपने जबा को खश करना पड़ता है। सालोन बर्दाश्त करोन, झेलना ये अपने आप को है। चुनांचे बहुत सारे मरहले वो आएंगे, आप रिएक्ट करेंगे मामला बिगड़ जाएगा, बर्दाश्त करेंगे तो बर्दाश्त करने की तकलीफ झेलनी पड़ी मगर बहुत सारी परेशानी से बच गए, बर्दाश्त किया बहुत सारी परेशानियों से बच गए। मैं मिसाल बताता हूं, ये ईदगाह रोड है, हड़ताल था खतरनाक, तो रोड पर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां से एक डॉक्टर गए ड्यूटी के लिए सोरा अस्पताल, जब वहां से चले वो तो वहां से उन्होंने लड़के ने शॉट मारा और शॉट मारने के बाद फिर गाड़ी को सामने से बॉल आ गई, शीशा टूट गया, डॉक्टर नीचे उतरा, उसने कहा तुम लोगों ने क्यों किया ये? उन लड़कों ने वहां से कहा आज हड़ताल है, तू क्यों निकला, हड़ताल की खिलाफवर्जी क्यों की तूने? इस पर झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद फिर वो कोर्ट में पहुंच गए, उसमें पुलिस थाने में पहुंच गए, शाम तक डॉक्टर उसी में उलझा रहा, एक परेशान। दूसरे दिन फिर हड़ताल था इसी अलीजान रोड पर, दूसरे दिन फिर हड़ताल था, एक हाजी साहब निकले यहाँ से, वहां लड़के खेल रहे थे, फिर उन्होंने कुछ शॉट किया तो वो साइड का शीशा जो है वो नीचे, साइड का शीशा नीचे गिर गया तो हाजी साहब नीचे उतरा और उधर से वो लड़के आ गए। इसने हाजी साहब ने फौरन कहा है गोबरा क्या परवाह चुनो, बल्कि म्यों नहीं बचा इसे, बेटा कोई घबराने की बात है, मेरा बच्चा होता कोई हर्ज नहीं है। बस लड़कों ने फौरन कहा है हर समझ से जाए, हाजी को रास्ता दे दो जी। क्या मतलब इसका? उस शख्स ने बेचारे ने रिएक्ट किया और सही रिएक्ट किया, मगर आगे से रवैया उल्टा आ गया तो न वो ड्यूटी जा सका, टेंशन सारा थाने में उलझा रहा फिर, और इस बेचारे ने एक तरफी तो मैं बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त करने के बाद वहां से रेस्पेक्ट मिला।
میرے بھائی آپ نے گاڑی روڈ پر چلائی، وہاں سے رانگ سائڈ پر اگلا آدمی آ رہا ہے اور رانگ سائڈ پر آ کر کے اس نے ٹھوکر مار دی، اب آپ کو غصہ آ گیا، دیکھو رانگ سائڈ پر آ رہا تھا یہ، اب آپ اسے کہیں گے تم غلط راستے پہ کیوں چلے؟ ممکن ہے وہ وہاں سے کہے گا نیر نیر کر پانی کام، تو آپ اور ٹینشن کے ساتھ آگے چلیں گے۔ اب آگے جب آپ جا رہے ہیں تو غصہ، ٹینشن، اس کی بد اخلاقی، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے کہا کیا پرواہ کیا غلطی گئی میری، اگر اس کے اندر ذرا بھی انسانیت ہوگی وہ فوراً کہے گا آپ کی غلطی نہیں، غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دیں۔ جو ہی اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، یہاں سے آگے جب آپ چلیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، آپ پھر ٹینشن کے ساتھ آگے چلیں گے، بلکہ خوشی ہوگی، کیا میں نے غلطی اپنی مانی حالانکہ میری غلطی تھی ہی نہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے اس نے وہیں سے معافی مانگی، ایک خاص قسم کا سکون آپ کے دل میں آئے گا، ایک خاص قسم کا سکون، وہ اندر سے ایک خوشی ہوگی، کیا میں نے وہ غلطی مان لی جو میں نے کی ہی نہیں تھی، اس پر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، آپشن نمبر ایک، آپ یہاں سے آگے چلیں ٹینشن لے کر چلیں، یا یہاں سے آپ آگے چلیں تو ذہنی سکون لے کر کے چلیں۔ اخلاق اسی کا، یہی باریک چیزیں ہیں جو ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے کسی بھائی نے پرچہ لکھا تو بہت اہم پرچہ یہ کہ دوپہر کو جو زوال کا ٹائم ہے، اس زوال کے ٹائم جو بھی ٹائم ہوگا اس سے پہلے نہ جمعے کی اذان ہوگی نہ ظہر کی اذان ہوگی۔ جمعے کی اذان اور ظہر کی اذان، جمعے کی سنتیں ظہر کی سنتیں زوال ٹائم کے بعد، جو بھی زوال کا ٹائم ہوگا، کبھی ہوگا 12 بجے، کبھی ہوگا 12:15، کبھی ہوگا 12:30، کبھی ہوگا 12:40، کبھی ہوگا پونے 1 بجے، جو زوال ٹائم ہے اسی زوال ٹائم پر ظہر کے اس سے پہلے نہ ظہر کی اذان نہ جمعے کی اذان، نہ اس سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے، اصول یہی ہے۔ اور یہاں بر صغیر میں 2 علاقے ایسے ہیں جہاں 12:30 بجے کے بعد زوال ہوتا ہے، کچھ مہینوں 12:30 بجے کے بعد زوال ہوتا ہے، وہ 2 علاقے ہیں کچھ مہینوں، ایک کشمیر اور ایک سندھ جو راجستھان سے ملا ہوا علاقہ ہے، وہاں 1:15 بجے کبھی کبھی زوال کا ٹائم آتا ہے، وہاں پہ اور یہاں کشمیر میں بھی 2-3 مہینوں میں، اسی فروری اور مارچ کے مہینے میں یہاں 1:15 بجے کے قریب زوال کا ٹائم۔ بہرحال یہ مسجد والوں کو بھی، اماموں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کر کے رکھنا ہے، 3 ٹائموں میں نماز پڑھنے کی ممانعت حدیثوں میں ہے، 3 ٹائموں میں، ایک ہے طلوع آفتاب، ایک ہے زوال آفتاب، ایک ہے غروب آفتاب، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 3 ٹائموں میں سورج کی پوجا کرنے والی قومیں سوریہ نمسکار کرتی ہیں، ان 3 ٹائموں میں۔ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدے کرو نہ چاند کو سجدے کرو، سجدے اس کو کرو جس نے سورج و چاند پیدا کیا۔ ہمارا دین حق، مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ تو جو قومیں مخلوقات کو معبود بناتی ہیں، سورج کی پوجا کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن ٹائموں میں وہ سورج کی پوجا کرتی ہیں ان ٹائموں میں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں۔ چنانچہ اکبر بادشاہ نے جو نیا دین شروع کیا تھا بر صغیر میں، اس دین میں اس نے 3 ٹائموں میں پوجا پاٹ شروع کی تھی، اور وہ خود بھی پوجا کرتا تھا، صبح کو سورج نکل لال قلعے میں بیٹھ کر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھتا تھا۔ میں نے خود ایک بہت مشہور شہر میں صبح کو طلوع آفتاب کے وقت پوجا پاٹ کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ میں بتا دیتا ہوں، شہر کا نام ہے برہان پور، یہ مدھیہ پردیش میں ہے۔ اس برہان پور کی خصوصیت یہ ہے کہ بر صغیر کا سب سے بڑا محدث اس برہان پور میں پیدا ہوا ہے، بر صغیر کا سب سے بڑا حدیث کا ماہر اس برہان پور میں پیدا ہوا ہے۔ ان کا نام تھا شیخ علی متقی برہان پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے کنز الامال، 16 جلدوں میں، اس سے زیادہ حدیثیں کسی کتاب میں نہیں، سب سے زیادہ اسی نے جمع کی ہے حدیث کنز الامال۔ لکھنے والا تھا علی متقی برہان، اسی شہر کے تھے وہ، علی متقی برہان پوری، برہان پور شہر کے تھے۔ تو برہان پور شہر میں ہم گئے، اس برہان پور ہی میں شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل مری ہے اور وہیں دفن کی گئی تھی۔ 6 مہینے کے بعد اس کی لاش اٹھائی گئی اور پھر تاج محل میں دفن کی گئی برہان پور سے۔ اس برہان پور میں ہم صبح کو گئے تھے ایک مسجد دیکھنے کے لیے جو شاہ جہاں نے بنائی تھی، اور مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ جب امام کھڑا ہوتا ہے تو مسجد اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ آخری صف میں جو آدمی ہے اس تک بھی ویسی آواز پہنچتی ہے جیسے پہلی صف کے آدمی۔ آج بھی مسجد ہے، ہم بھی کھڑے ہو گئے وہاں مسجد میں، اللہ اکبر پڑھا تو جو سب سے اخیر میں وہاں پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا آواز آ گئی، پھر اس کو وہاں پہلی صف میں لایا گیا، پڑھا اللہ اکبر، تو جیسے وہاں آواز آئی تھی ویسے یہاں بھی آواز آئی۔
یہ کوئی معجزہ نہیں، کوئی کرامت نہیں ہے، یہ آرکیٹیکچر کا ایسا کوئی سسٹم ہے کہ وہ آوازیں کیسے گھوم گھوم کر کے وہاں پہنچتی ہے۔ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے گئے، مسجد کے باہر جب نکلے تو وہاں ایک آدمی پوجا پاٹ کر رہا تھا سورج کی طرف ایسے، کیونکہ سورج نکلنے والا تھا، اشراق کا وقت۔ تو سورج کی پوجا کرنے والی قومیں، سوریہ نمازکار کرتی ہیں، آتش پرست قومیں، ان 3 ٹائموں میں اللہ کے نبی نے ان 3 ٹائموں سے نماز پڑھنے کو منع کیا: طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب۔ یہ طلوع آفتاب جون سا ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور زوال آفتاب جس ٹائم میں آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور غروب آفتاب جس ٹائم میں آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع۔ اور یہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اس وقت یہاں زوال آفتاب کا ٹائم ہے، نماز پڑھنا منع، دوسری کے علاقے میں نماز پڑھی جا رہی ہوگی، وہاں زوال آفتاب نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ کر کے رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم